اسرائیل کا گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر حملہ، گریٹر تھمبرگ سمیت کئی کارکن زیر حراست۔ اسرائیلی پورٹ منتقل میڈیا رپورٹس کے مطابق غزہ کی طرف امداد لے کر جانے والے گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر اسرائیلی فوج نے دھاوا بول دیا۔ 20 اسرائیلی کشتیوں نے 40 سے زائد کشتیوں پر مشتمل فلوٹیلا کو گھیرے میں لے کر پانی کی توپیں چلا دیں۔ غزہ کے قحط زدہ عوام کے لیے امداد لے کر جانے والے فلوٹیلا پر پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد اور سویڈن کے ماحولیاتی کارکن گریٹا تھمبرگ بھی سوار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر اسرائیلی فوج کے حملے کی شدید مذمت۔ سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا، فلوٹیلا میں 44 ممالک کے 450 سے زائد امدادی کارکن سوار تھے۔ اسرائیلی فوج نے انہیں غیر قانونی طور پر حراست میں لیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ان افراد کی واحد جرم یہ تھا کہ وہ بے بس اور مظلوم فلسطینی عوام کے لیے امداد لے کر جا رہے تھے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ تمام کارکنان کو فوری رہا اور فلسطینیوں تک امداد کی بلا تعطل ترسیل یقینی بنائی جائے۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا کی احتجاج کی کال، مختلف ممالک میں مظاہرے شروع۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا کہ ان کے قافلے پر اسرائیل کے حملے ہو چکے ہیں، اب وقت آ گیا کہ اسرائیل کو رد عمل دیا جائے۔ گلوبل فلوٹیلا نے مطالبہ کیا کہ سفارت خانوں اور پارلیمنٹ اور اسرائیل نواز کمپنیوں کے سامنے مظاہرے کیے جائیں تاکہ فلسطین کے حق میں عالمی دباؤ بڑھایا جا سکے۔ غزہ امن منصوبے پر حساس سطح کی بات چیت جاری ہے۔ پریس سیکرٹری وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ نے نیوز بریفنگ میں بتایا کہ واشنگٹن میں غزہ امن منصوبے پر اہم سفارتی سرگرمیاں تیز ہو گئیں۔ غزہ معاملے پر عالمی شراکت داروں سے مشاورت ہو رہی ہے۔ کیرولین لیوٹ نے بتایا کہ غزہ امن منصوبے پر پیش رفت کے لیے خاموش سفارتکاری جاری ہے۔ غزہ پر بات چیت حساس معاملہ ہے، جلد بازی ممکن نہیں۔ غزہ سے متعلق فیصلے عالمی امن اور خطے کے استحکام سے جڑے ہیں۔ حماس کے ساتھ مذاکراتی امکانات پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ حماس کی جانب سے ٹرمپ کا غزہ امن منصوبہ مسترد کیے جانے کا امکان۔ حماس رہنما کے مطابق منصوبہ اسرائیلی مفادات کے تحفظ اور فلسطینیوں کے مفادات کو نظر انداز کرتا رہے۔ برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ حماس ہتھیار ڈالنے اور غیر مسلح ہونے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ حماس نے عالمی فورس کی غزہ میں تعیناتی کو بھی مسترد کر دیا۔ قطر پر دوبارہ حملہ، امریکہ پر حملہ تصور ہوگا، جواب امریکہ دے گا۔ امریکہ نے قطر کو سلامتی کی ضمانت دے دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ ایگزیکٹو آرڈر میں سفارتی، اقتصادی اور فوجی آپشنز شامل ہیں۔ آرڈر کے مطابق قطر کے دفاع کے لیے ہر اقدام اٹھایا جائے گا۔ امریکہ اور قطر قریبی تعاون، مشترکہ مفادات اور مسلح افواج کے درمیان گہرے تعلقات سے جڑے ہیں۔ قطر امن و استحکام اور خوشحالی کی کوششوں میں ثابت قدمی اتحادی ہے۔ قطر نے واشنگٹن کو علاقائی اور عالمی تنازعات میں ثالثی کرنے میں مدد فراہم کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ کا رابطہ، علاقائی صورتحال، امن و سلامتی کے فروغ کے لیے جاری سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ برادران تعلقات کا جائزہ، دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ۔ عالمی فورمز پر مشترکہ تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ لسبیلا کی تحصیل اوتھل میں 0 پوائنٹ کے قریب کوچ اور ٹرک میں ٹکر، 6 افراد جاں بحق۔ ایس ایس پی لسبیلا کے مطابق حادثے میں بچوں اور خواتین سمیت 17 مسافر زخمی بھی ہوئے۔ لاشیں اور زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مسافر کوچ بنگور سے کراچی جا رہی تھی۔ حادثے کے بعد قومی شاہراہ پر ٹریفک کی روانی متاثر۔
مریم نواز کے بیانات پر ناراض پیپلز پارٹی کو مسلم لیگ نے منا لیا۔ اسلام آباد میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے رہنماؤں کی پارلیمنٹ ہاؤس میں اہم ملاقات، سخت بیان بازی بند کرنے پر اتفاق۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے بعض بیانات پر تحفظات کا اظہار کیا۔ دونوں جماعتوں نے افہام و تفہیم سے تمام مسائل حل کرنے پر اتفاق کیا۔ آزاد کشمیر میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مظاہرے، 6 شہری اور 3 پولیس اہلکار شہید۔ آزاد کشمیر حکومت کے اعلامیے کے مطابق مظاہروں میں تقریباً 172 پولیس اہلکار زخمی ہوئے، 12 کی حالت تشویشناک۔ پرتشدد مظاہروں کے دوران 50 شہری بھی زخمی ہوئے۔ حکومت کے عوام سے پرامن رہنے اور سوشل میڈیا پر مخصوص ایجنڈے کے تحت پھیلائی گئی فیک نیوز پر کان نہ دھرنے کی اپیل۔ وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر کی عوامی ایکشن کمیٹی کو مذاکرات کی دعوت۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ چودھری انوار الحق نے کہا، مہذب دنیا میں مطالبات کا واحد راستہ مذاکرات ہیں، تشدد سے کسی مقصد کا حصول ممکن نہیں۔ طارق فضل چودھری بولے، عوامی ایکشن کمیٹی نے پرامن احتجاج کی کال دی مگر بعد میں تشدد کا راستہ اختیار کیا۔ سابقہ مذاکرات میں ایکشن کمیٹی کے 90% مطالبات تسلیم کر کے عمل درآمد کی ضمانت دی گئی تھی۔ آزاد کشمیر کی صورتحال پر آج اجلاس طلب۔ آزاد کشمیر کی صورتحال کے حل کے لیے کردار پر غور کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ سے ٹیلی فون پر گفتگو۔ لیاقت بلوچ بولے، آزاد کشمیر میں طاقت کا استعمال نہ کیا جائے، حکومتی کمیٹی مسئلے کو حل نہیں کر سکی، صورتحال پر فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں۔ امریکی سرمایہ کاروں کا پہلا وفد پاکستان پہنچ گیا۔ پہلے مرحلے میں ریکارڈنگ میں سرمایہ کاری کی جائے گی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اعلان، کہا امریکہ کی مرکزی سرمایہ کاری ریکارڈنگ میں ہے، اس کے بعد اگلے مراحل آئیں گے۔ امریکہ سے معاہدے اور تجارت کی سب تفصیلات سامنے آ چکی ہیں۔ پنجاب میں بغیر منظوری سوشل میڈیا پر حکومتی پالیسی یا ذاتی رائے دینا ممنوع قرار۔ صوبائی حکومت کی سرکاری ملازمین کے لیے پالیسی جاری۔ سول سرونٹس کو سوشل میڈیا پر بیانات، رائے یا معلومات شیئر کرنے کے لیے محتاط رہنے کی ہدایت پر عمل نہ کرنے والے افسران کے خلاف سخت انضباطی کارروائی ہوگی۔ متاثرین کی خیمہ بستی میں خوشیوں کی لہر۔ لاہور کے علاقے چوہن کے خیمہ بستی میں شادی کی تقریب، رسم حنا اور ڈھولکی کا بھی اہتمام، دلہن کے لیے جہیز اور مہمانوں کی عمدہ کھانوں سے تواضع۔ خیبر پختونخوا میں آج سے 7 اکتوبر تک بارش، آندھی، گرج چمک کی پیشگوئی۔ پی ڈی ایم اے کا الرٹ جاری، 200 سے 7 اکتوبر تک دیر اپر لوئر، چترال اپر لوئر، سوات میں بارش کا امکان۔ کوہستان اپر و لوئر، کولائی، پالس، شانگلہ، بٹگرام، مانسیرہ، ایبٹ آباد، ہری پور میں آندھی بارش متوقع۔ شمالی و جنوبی وزیرستان، ٹانک، ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی تیز بارش، ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ سینٹ میں بجٹ سے متعلق قانون سازی میں ناکامی پر امریکی حکومت شٹ ڈاؤن ہو گئی۔ بجٹ پاس نہ ہونے سے حکومت کے پاس امور چلانے کے لیے فنڈز ختم۔ امریکی شٹ ڈاؤن کے باعث ناسا بند کر دیا گیا۔ ناسا کی ویب سائٹ پر شٹ ڈاؤن کا اعلان کیا گیا۔ حکام کے مطابق فنڈز کی کمی کے باعث ایجنسی مکمل طور پر بند ہو گئی۔ 18,218 ملازمین میں سے 15,094 فارغ، 83% سے زائد اسٹاف کو جبری رخصت پر بھیج دیا گیا۔ بھارتی بورڈ سے نہ کبھی معافی مانگی، نہ کبھی ایسا کروں گا۔
ایشین کریڈٹ کونسل کے سربراہ محسن نقوی کا دو ٹوک موقف، بھارتی میڈیا کا جھوٹا پروپیگنڈا مسترد، کہا بھارتی میڈیا کا مقصد صرف اپنے لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، بدقسمتی سے بھارت کرکٹ میں سیاست لے کر آیا اور کھیل کی ساکھ متاثر کی، بھارت کو اسی ٹرافی دینا چاہتا تھا، اب اے سی سی کے دفتر آئیں، ٹرافی لے جائیں۔ بھارت کا ایشیا کپ کے بعد ویمن ورلڈ کپ کو بھی سیاست زدہ کرنے کا منصوبہ، پاکستان سے میچ میں بھارت کی خواتین کھلاڑی ہاتھ نہیں ملائیں گی، بھارتی صحافی کا دعویٰ، پاکستان اور بھارت کا میچ 5 اکتوبر کو کھیلا جائے گا۔ اور چاکلیٹی ہیرو وحید مراد کا آج 87واں یوم پیدائش منایا جا رہا ہے۔ وحید مراد نے 1959 میں فلم ساتھی سے اپنے فنی کیریئر کا آغاز کیا۔ وحید مراد نے 124 میں سے زائد فلموں میں کام کیا۔ 2010 میں بعد از مرگ صدارتی ایوارڈ ستارہ امتیاز بھی دیا گیا۔